अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टैलेंट विद अरसलान अहमद अरसल, इसका सिलसिला शुरू किया जा रहा है और आज उसका पहला एपिसोड रिकॉर्ड किया जा रहा है बाकायदा। और उसमें हमारे साथ हाफिज़ मोहम्मद अली अकबर आज तशरीफ़ लाए हैं। हाफिज़ अली अकबर कुरान मजीद इन्होंने हिफ्ज़ किया हुआ है, कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, नकीब महफिल हैं, नकाबत का ज़ौक़ रखते हैं, अपने इलाके के जो महाफिल हैं उसमें नकाबत करते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ाते हैं। ये सारी इनकी जो है वो खसूसियात जो इनके अंदर मौजूद हैं, मज़ीद क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, वो इनसे गुफ्तगू करेंगे। आप में से भी कोई अगर कोई टैलेंट रखता है, कोई अच्छा ज़ौक़ रखता है, तो ये स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इसके ऊपर आप रब्ता कीजिए। न्यू टैलेंट विद अरसलान अहमद अरसल, उसमें आपको हम ज़रूर मौका देंगे। आपका जो सलाहियत है, बहुत सारे नौजवान ऐसे होते हैं जो प्लेटफॉर्म ना मुहैया हो तो उनका टैलेंट और उनकी सलाहियतें दब जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम में आएँ और इस प्रोग्राम के ज़रिए आपका फ़न सारी दुनिया तक पहुँचे। तो आज न्यू टैलेंट विद अरसलान अहमद अरसल का पहला एपिसोड, जिसका हम आगाज़ करने जा रहे हैं हाफिज़ मोहम्मद अली अकबर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाफिज़ मोहम्मद अली अकबर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर। कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम इंटरव्यू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। यही कॉन्फिडेंट होता है जो आगे हर सतह पर आपके काम आता है, और आप में कॉन्फिडेंट था तो आप यहाँ तक आए अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान मजीद आपने हिफ्ज़ किया, जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस उम्र में हिफ्ज़ किया था आपने? कुरान मजीद 5th क्लास के बाद जो है, प्राइमरी के बाद जो है वो हिफ्ज़ किया, और उसके बाद फिर 2 साल किरात तजवीद व किरात का कोर्स और साथ साथ मैट्रिक की तालीम, और फिर तजवीद का सफ़र जो है वो जारी रहा। कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ भी किए डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, और कुछ सातिज़ा के पास भी यानी कि जाना हुआ, और साथ साथ फिर पढ़ाने का सफ़र भी शुरू कर दिया। मेरा ख़्याल है कि मैट्रिक में ही था तो घर में कुछ स्टूडेंट्स बच्चे जो अहले इलाका के जो हैं वो पढ़ने के लिए आ गए, और फिर ये सफ़र चलता चलता ऑनलाइन में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये था कि नकाबत और मेरा कुरान टीचिंग का जो सफ़र है वो पैरेलल है, कि बच्चे भी साथ मेरे से पढ़ते रहे, और उनके दौरान हम माहाना महफ़िल या कोई सालाना महफ़िल का भी इनेकाद करते थे, तो उसमें मैं एज़ अ होस्ट जो है वो अपनी सर्विसेज देता था। तो मुझे ये फ़ायदा हुआ कि बाद में फिर जब हम जो दोस्त की एक सोशल गैदरिंग थी हमारे दोस्तों की, तो फिर उनके तहत भी हमने ये महफ़िल शुरू की, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4थी सालाना महफ़िल जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में होगी। तो उसमें फिर ये है कि अपनी महफ़िल भी मैंने जो है वो कवर करना स्टार्ट की नकाबत के तौर पर जी। पहले सबसे यही बात करें कि आपने कुरान मजीद सीखा कहाँ से, पढ़ा कहाँ से? कुरान मजीद हमारे इलाके के एक उस्ताद हैं, कारी शफीक़ुर रहमान साहब, और यूँ समझ लें कि हमारे फैमिली टीचर हैं। मेरे वालिदैन, मेरे वालिद, ताया जान सारे उनसे पढ़े हैं। अच्छा। और उनको तकरीबन इस फील्ड में तकरीबन 5 दिहाइयाँ हो गई। 50 साल का अरसा उनका अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की खिदमत में अब तक पढ़ा रहे हैं, और उनसे हिफ्ज़ किया। उसके बाद फिर उनके थ्रू ही मैं एक इदारे में बड़े मियाँ दर्स में जो है वो 2 साल किरात जो है वो पढ़ी, तजवीद व किरात, और उसके बाद फिर साथ साथ मैट्रिक, और फिर इंटर किया, और अब पंजाब यूनिवर्सिटी से BS इस्लामिक स्टडीज़ कर रहा हूँ, और शेख ज़ायद इस्लामिक सेंटर, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये 7वां सेमेस्टर है, और ये साल हमारा थीसिस का होगा, और इंशाल्लाह अगले साल BS जो है वो भी इंशाल्लाह तकमील पे पहुंच जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, यानी आपने दुनियावी तालीम और दीनी तालीम को पैरेलल लेके चले। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों ज़रूरी हैं। बिल्कुल ऐसे। ज़ाहिर है आपने अगर इस दौर में मैदान अमल में निकलना है तो आपको दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम को भी साथ लेके चलना चाहिए। और बहुत ये एक मैसेज है ऐसे लोग जो मदारिस में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि मदारिस में पढ़ते हुए, ज़ाहिर है ये तालीम तो एक फ़ख्र है कुरान मजीद की तालीम, लेकिन ज़ाहिर है दुनिया भी आपने गुजारनी है, आपने बहुत कुछ आगे लेके चलना है, तो आपको ये तालीम भी साथ साथ जारी रखनी चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत से पहले आप ये बताएं कि आपने इसकी तजवीद के हवाले से क्या क्या सीखा, इसके मखारिज के हवाले से, इसके सौतिया आहंग के हवाले से, उसके बारे में कोई बात करें। बेसिक तजवीद में कुछ तिलावत के उसूल सिखाए जाते हैं, कि जिस तरह आपने नमाज तरावी में तिलावत को कैसे करना है, कहीं महाफिल नात है, कहीं अगर आप बाजमा नमाज अदा करवा रहे हैं एज ए इमाम, तो आपने तिलावत कैसे करनी है। उसके बाद फिर कुछ तजवीद पे बुक्स होती हैं, कुछ समझ लें कि एक हमारी जो हमें बुनियादी किताबें वो नसाबु तजवीद है या इल्म तजवीद है वो पढ़ाई जाती है, जिसमें हरूफ के सिफ़ात और मखारिज की तफसील से बहस होती है कि आपने कोई भी हर्फ है उसको अदा कैसे करना है। हमारे यहाँ लोगों को तजवीद के मामले में शऊर ज़रा कम है,
کہ جس طرح اگر میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل یہاں کوٹ کروں تو ہمارے لوگ تجوید میں پراپر فرق نہیں کر پاتے، جس سے معنی بھی چینج ہوتے ہیں اور سم ٹائم ایسے مطلب بن جاتے ہیں کہ اگر آپ اس پہ غور کریں تو بندہ جو ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے. جس طرح اگر ایک چھوٹی سی مثال کہ ہم ایک ورڈ پروناؤنس کرتے ہیں قلب، جس کا مطلب ہے دل، لیکن تجوید سے ناواقفیت رکھنے کی وجہ سے اگر کوئی شخص اس کو قلب پڑھتا ہے، یعنی کہ قاف کی جو ساؤنڈ ہے وہ تھوڑی بھاری ہے، یا ہم انگلش میں اگر کہیں تو تھک ساؤنڈ ہے، لیکن اگر وہ اس کو قلب پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کتا. یعنی کہ ایک چھوٹی سی سمجھ لیں کہ پروناؤنسیشن کی غلطی سے جو ورڈ ہے اس کا میننگ چینج ہو گیا. تو اس وجہ سے پھر تجوید کی کچھ اہمیت بھی ہے، فرضیت بھی ہے. اور پھر جب میں نے یہ چیزیں جب پڑھی تو اور ذوق پیدا ہوا کہ مزید اس پہ جو ہے وہ تلاوت بھی سیکھی جائے اور مزید معاملات میں تجوید کے حوالے سے. پھر جب میں نے خود تجوید پڑھی پھر شوق پیدا ہوا کہ خود یہ علم حاصل کیا دوسروں تک بھی پہنچایا جائے اس حوالہ سے. یعنی کہ پھر اب تو الحمدللہ آن لائن بھی اس کو لوگ پڑھا بھی رہے ہیں، میں بھی الحمدللہ آن لائن اس کو الحمدللہ پڑھا رہا ہوں. آن لائن آپ اس کو پڑھا رہے ہیں، آن لائن پڑھانے کے فوائد پہ بات کیجئے، کیونکہ اب تو دنیا سمٹ گئی ہے نا. بالکل. اب تو وہ بات رہی نہیں کہ آپ کو پاکستان سے باہر، ایک اس کے کیا فائدے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو باہر کے ملک میں بچے ہیں، نوجوان ہیں جو مسلم ہیں لیکن وہ قرآن مجید سے اتنا قریب نہیں ہیں، تو آن لائن پڑھا کر ان کو کیسے قریب کیا جا سکتا ہے؟ بیسیکلی اگر ہم سٹارٹ لیں پاکستان سے باہر کا ہی اسٹوڈنٹس، تو ان کے لیے اسلامک سینٹر تک اپروچ کرنا مشکل ہوتا ہے. کچھ ان کی روٹینز اتنی ٹف ہوتی ہیں، اور کچھ اسلامک سینٹرز نان مسلم کنٹریز میں کافی ڈسٹینس پہ بنے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اب ایک اسٹوڈنٹ مجھے بتا رہا تھا کہ ہمارے گھر سے اسلامک سینٹر 75 کلومیٹر دور ہے، تو ہم صرف جمعے کے جمعے جاتے ہیں، وہ بھی ہمارا مس ہو جاتا ہے. تو پھر ان کے لیے آن لائن فیسلٹی جو ہے وہ ہمیں یعنی کہ لازمی جو ہے پرووائڈ کرنی ہے. اور وہ لوگ آن لائن میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں کہ ان کو مختلف ٹائم جو ہے وہ سلیکشن مل جاتے ہیں، ٹائم فلیکسیبلٹی مل جاتی ہے کہ ہم جب مرضی چاہیں جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ بالکل تجوید سے ناواقفیت رکھتے ہیں اور ساری زندگی قرآن کے بغیر گزار دیتے ہیں، وہاں نان مسلم جو ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے. تو یہ جو آن لائن کے ذریعے جس طرح اسلامک سینٹر تک ان کی اپروچ نہیں ہوتی، تو وہ آن لائن سے ذرا مزید قریب ہو جاتے ہیں. اور ہم سے اکثر اسٹوڈنٹس ہوتا ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ جو فقہی تعلیم ہے، یعنی کہ ہمارے پاس الحمدللہ کوئی اسٹوڈنٹ کوئی اپنا مسئلہ پوچھ لیتا ہے، اس کو پھر ہم جو مستند علماء کرام ہیں ان سے ان کی رائے لے کے تو ان تک ان کا میسج پہنچا دیتے ہیں. تو یعنی کہ مکمل صرف قرآن کی تعلیم نہیں، مکمل ایک دین جو ہے وہ وہاں کے لوگوں کو پرووائڈ کیا جا سکتا ہے تھرو آن لائن. آپ کوئی قرآن مجید کی آیات کچھ پیش کریں، اس کے بعد جو آپ کا دوسرا ٹیلنٹ ہے یعنی نقیب محفل کے طور پہ آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں. قرآن مجید کی کچھ آیات جو اس وقت لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان تک آپ کی آواز جائے کہ آپ قرآن مجید کس صوتی حسن سے ادا کرتے ہیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. اب آپ کا دوسرا جو ایک ٹیلنٹ ہے بطور نقیب محفل، اس کا نقابت کا ذوق رکھتے ہیں.
اس کے لیے آپ نے کوئی نقیب آپ کا آئیڈلائز ہے کہ یہ نقیب جو ہے وہ محفل نعت میں اچھی نقابت کرتا ہے؟ بیسک جب سٹارٹ میں شروع کے تو پھر سب اچھے لگتے تھے، کبھی کسی کو سن لیا، کبھی کسی کو سن لیا، لیکن اب جو ہے وہ زیادہ تر یا تو صفدر علی محسن صاحب ان کی ویڈیوز زیادہ دیکھ لیتے ہیں، یا تسلیم احمد صابری صاحب. کچھ ویڈیو سٹارٹ میں نے آپ کی بھی جو ہے واچ کی ہیں، جو آپ نے غالباً سید اویس شاہ صاحب وہ محفل کی صدارت فرما رہے تھے، تو آپ نے وہ اشعار پڑھے تھے کہ جس کی در سرکار سے نسبت ہی نہیں ہے، وہ پھر میں نے وہ اشعار بھی اپنے نقابت کا حصہ بنائے. اور جی آپ اپنی جو آپ اشعار پڑھتے ہیں اس کا کوئی ناظرین سے شیئر کریں کہ میں یہ شعر اپنا ایکسنٹ، اشعار، ادائی، اور یہ آپ یہ سمجھیں کہ 10,000 کا مجمع ہے اور آپ اس کے سامنے شعر پڑھ رہے ہیں اور آپ اس کے بعد کسی نعت خان کو بلانے لگے. ٹھیک ہے. بیسک جو اکثر جو اشعار زیر لب رہتے ہیں وہی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے. وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں سمندر رقص کرتا ہے. زمین و آسماں اپنے قابو میں نہیں رہتے، زمین و آسماں اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے. لگی ہے بھیڑ کس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، لگی ہے بھیڑ کس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے. سامعین محترم، انہی الفاظ کے ساتھ اب میں دعوت دوں گا اب جو ثنا خواں ہوں گے ان کا نام، اور پھر یہ مظفر وارثی صاحب کی نعت ہے اور تسلیم بھائی پڑھتے ہوتے جی ہیں. جی یہ پروگرام جو ہے ایک آپ کے لیے ایک ابتدائی تعارف کے طور پر آپ کا ایک لوگوں کے ساتھ، آپ کے فیلوز کے ساتھ، شعبے کے لوگوں کے ساتھ جا رہا ہے. تو میری دعا ہے کہ آپ اس میں مزید ترقی کریں، کتب کا مطالعہ کریں. نقابت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اشعار اچھے ہونے چاہیے، صحیح صحت کے ساتھ ادا ہونے چاہیے. ایکسنٹ جو ہے وہ سیکھا جا سکتا ہے، اشعار مطالعے سے آتے ہیں. سن کے کریں گے تو وہ انہی کے رہیں گے، جیسے بھی آپ نے پڑھا تو میں نے بتا دیا کہ یہ تسلیم بھائی کے ہیں. لیکن اپنے اشعار آپ ایسے پڑھیں، اپنے اشعار ایسے نکالیں کہ جب آج سے کچھ سال بعد آپ اس شعبے میں اچھا کام کریں تو وہ آئے کہ یہ حافظ علی اکبر کے اشعار تھے جو اس نوجوان نے پڑھے ہیں. یہ کامیابی ہے. اس میں ایک چیز، ہمارے کچھ فیملی ممبرز تھے، وہ عمرہ پر گئے تھے، تو ان دنوں وہ ایک بہت زیادہ جنون تھا. خیر اب بھی ہے کہ مدینہ دیکھنا ہے، جہاں وہاں جانا ہے، تو فی البدی کچھ اشعار میں نے لکھے تھے. وہ بھی تو وہ اب وزن کے طور پہ تو مجھے نہیں پتا وہ کیسے تھے، ان کا میں نے باقاعدہ شاعری نہ سیکھی ہے نہ، لیکن تھا کہ اس وقت جو بھی ذہن میں آیا، اور یہ بی ایس اسلامک اسٹڈیز سے پہلے کی بات ہے، تو وہ جو اشعار میرے اس وقت ذہن میں ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں بستی ہے محبت مدینے کی، ہمارے دلوں میں بستی ہے محبت مدینے کی، کریں گے ہم بھی ایک روز زیارت مدینے کی، کریں گے ہم بھی ایک روز زیارت مدینے کی، اور قربان جائیں مدینے کی فضاؤں پر، قربان جائیں مدینے کی فضاؤں پر، کہ ہوائیں بھی کرتی ہیں تعظیم و عزت مدینے کی، اور آنسوؤں سے کریں گے بیان ہم حال دل اپنا، کہ تڑپاتی ہے یاد مجھ کو ہر وقت مدینے کی. اور پھر آخری اس کا جو شعر تھا کہ اے جان عالم اب تو اس عاشق کو بلا لیں، اے جان عالم اب تو اس عاشق کو بلا لیں، کر دیں کرم اپنا اور دیں اجازت مدینے کی. ماشاءاللہ، یہ بھی ٹیلنٹ آپ کے اندر ہے، آپ اس کو بھی نکھار سکتے ہیں شاعری کی اصلاح لے کے. اور اچھے جو نعت کے شعر کہنے والے ہیں ان سے اگر آپ کا ربط ہو تو آپ ان کو یہ شعر اپنے بھیجیں. اگر آپ لکھتے ہیں اس کی وہ اصلاح کر کے آپ کو بھیجیں تو آپ کے اندر یہ بھی ٹیلنٹ موجود ہے. قوافی کا، زمین بحر کا، وزن کا تھوڑا اس میں خیال کرنا پڑتا ہے.
تو یہ ہے کہ آپ اس میں بھی اپنا کریں، لیکن آپ کے اندر جو بنیادی آپ کی قرآن مجید کی تلاوت اور نقابت کا جو ذوق اور پھر یہ شاعری کا ذوق ہے، تو یہی سب کچھ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر. تو اب آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ کا کام اتنی دنیا تک پہنچا ہے، تو آپ اس سے اپنے آپ کو اپنے اندر انرجی فیل کر کے اپنے آپ کو مزید پالش کر کے دنیا کے سامنے پیش کریں. جی انشاءاللہ. جی ناظرین، ینگ ٹیلنٹ ود ارسلان احمد ارسل کا پہلا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا وہ بتائیے گا. اس کے بعد آپ اگر اس ایپیسوڈ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، نوجوان خاص طور پہ ینگ ٹیلنٹ، نیو ٹیلنٹ، تو وہ اس دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر لیں. آپ کو ضرور پلیٹ فارم مہیا کیا جائے گا اور آپ کا فن اس پلیٹ فارم کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی ارسلان احمد ارسل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.